أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شاعر نے کیا ہی خود کہا ہے کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. علم ایک نور ہے، عالم نور والا ہو گیا. علم ایک نور ہے، عالم نور والا ہو گیا. مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا. مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا. محترم حضرات، آئیے ہم سب مل کر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عبداللہ بن عبد المطلب کے نور نظر، آمنہ بنت وہب کے لخت جگر، عالم وجود کے محسن اعظم، فلک رسالت کے نیر اعظم، آقا نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ عقیدت پیش کرے. پڑھے بآواز بلند درود مصطفیٰ. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کرام جو نوساری کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، میرے استاد محترم مفتی شبیر صاحب اور میرے استاد محترم مولانا عبدالرقیب صاحب اور نور سعید صاحب قبلہ اور دیگر اساتذہ کرام ہیں، میں ان کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے استاد جتنے بھی ہیں ان کو رب قدیر علم نافع عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے. رب قدیر ان کا سایہ میرے اور میرے والدین پر تا دیر قائم فرمائے. محترم حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں تاکہ جلسہ جو سجانے کا مقصد ہے وہ آپ کو بتایا جا سکے. اصل میں ہم نے اپنے جلسوں کو ایک رسمی پروگرام بنا رکھا ہے کہ آج ہوگا، کل ہم وہیں رہیں گے جہاں تھے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ یا کچھ لوگ مل کر اس طرح کے محفل سجائیں تو جس مقصد کے لیے یہ محفلیں سجائی جائیں وہ محفلیں ہمارے لیے منزل مقصد ہونی چاہیے. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین جنہیں دنیا علامہ ارشد القادری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں اپنے جلسوں کو بانجھ نہ ہونے دینا. بانجھ کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد، یعنی جلسہ جب سجایا جائے تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی عمر ہے 40 سال، آپ کی عمر ہے 60 سال، آپ کی عمر ہے 80 سال، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے معلومات میں نہ ہوں گی. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے ہو سکتا ایک دو حضرات کا آپ نے بیان سنا ہو تو آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہو. ابھی آپ میرے بعد شہزادہ حضور رئیس ملت، شہید راہ مدینہ حضور معین ملت اور حضور سید جامی اشرف صاحب قبلہ کا بیان اور دعائیہ کلمات سنیں گے تو آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. جلسہ یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے بزرگوں نے
اسی لیے ان محفلوں کا انعقاد فرمایا۔ امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کو تصنیف فرمایا، بخاری شریف کو انہوں نے لکھنے سے پہلے ایک جملہ نوٹ فرمایا۔ بخاری شریف کی آغاز میں ہے، بخاری شریف کی ابتدا میں ہے، العلم قبل القول والعمل، یعنی علم ہر قول سے پہلے ہے، علم ہر عمل سے پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری صاحب قبلہ، مفتی معین الدین صاحب قبلہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، یعنی علم ہر قول سے پہلے ہے، علم ہر عمل سے پہلے ہے۔ قول کہتے ہیں جیسے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا، کلمہ پڑھنا، کلام پاک کی تلاوت کرنا، اور عمل کہتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حج کرنا۔ بہت سارے ایسے افعال ہیں جن کو عمل کہا جاتا ہے، لیکن امام بخاری نے ارشاد فرمایا العلم قبل القول والعمل، یعنی علم ہر کام سے پہلے ہے، علم ہر چیز سے پہلے ہے۔ زندگی میں جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں، زندگی میں جتنے بھی آپ کے کام ہیں، ان تمام کاموں سے پہلے، ان تمام چیزوں سے پہلے آپ کو علم کو یاد رکھنا ہوگا، تب آپ کا کام درست ہوگا، تب آپ کا کام صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے علم کو نہ یاد رکھا، اگر آپ نے علم کو مد نظر نہ رکھا، تو آپ کے کام میں فساد برپا ہوگا، آپ کے کام میں بگاڑ برپا ہوگا۔ امام بخاری نے اتنا بڑا جملہ ایسے ہی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی دلیل کلام پاک سے ارشاد فرمایا۔ 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت ہے، صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری نے اس دلیل کو ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ علم حاصل کر لو، اس کے بعد کہو لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا عمل، اسلام کا سب سے بڑا کلمہ اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ آپ کو کلمہ بھی تب پڑھنا ہے جب آپ کے پاس علم ہو جائے، یعنی جب آپ جانیں گے تب آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کے ضمن میں مجھے پڑھنا کیا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تب آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پڑھنے کے بعد مجھ پر کیا کیا چیزیں فرض ہو جاتی ہے، میری ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ آپ کو ہر کام سے پہلے، ہر فعل سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر چیز سے پہلے علم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھ رہی ہیں اسی علم کے لیے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے بستی میں جامعہ محبوب سبحانی کے نام سے ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا بچہ علم دین حاصل کر سکے، قرآن عظیم کی تلاوت سیکھ سکے، حدیث پاک پڑھ سکے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، بغیر علم کے انسان کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن دائمی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ باب العلم مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اے علی یہ بتائیے کہ علم اور دولت میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اور دولت کے درمیان 7 وجہ فرق بتایا، جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پر نوٹ فرماتے ہیں۔ آپ پہلی وجہ فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ، یعنی علم انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص، یعنی علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ تیسری وجہ آپ فرماتے ہیں يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه، یعنی مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی وجہ آپ فرماتے ہیں اذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل صاحبه والعلم
والعلم يدخل مع صاحبه في قبره، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے، اور جب صاحب علم مرتا ہے تو اس کا علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ پانچویں وجہ آپ فرماتے ہیں المال يحصل للمؤمن والکافر، یعنی مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ والعلم لا يحصل الا للمؤمن، لیکن علم جو ہے والعلم لا يحصل الا للمؤمن، لیکن علم جو ہے صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ چھٹی وجہ آپ فرماتے ہیں جمیع الناس یحتاجون الى صاحب العلم فی امر دینہم، کہ سب لوگ اپنے دینی معاملات میں عالم کے محتاج ہوں گے۔ ولا یحتاجون الى صاحب المال، مال والے کے محتاج نہ ہوں گے۔ ساتویں وجہ آپ فرماتے ہیں العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط والمال یمنعہ، یعنی علم سے پل صراط پر گزرنے کی طاقت حاصل ہوگی اور مال ان 7 وجہوں سے یہ بات آیا ہو گئی، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر آپ کو ترقی چاہیے، دنیا اور آخرت میں عروج چاہیے، تو آپ کو علم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ محبوب سبحانی کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اغدو عالم، یعنی بن سکتا ہے تو عالم بن جا، لیکن آج آپ بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ بن سکتا ہے تو ڈاکٹر بن جا، بن سکتا ہے تو انجینئر بن جا، بن سکتا ہے تو پروفیسر بن جا، بن سکتا ہے تو ٹیچر بن جا۔ لیکن ہم سب کے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے عشق کی ہم بات کرتے ہیں، جن کے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اغدو عالماً، یعنی بن سکتا ہے تو عالم بن جا، بن سکتا ہے تو محدث بن جا، بن سکتا ہے تو فقیہ بن جا، بن سکتا ہے تو مدبر بن جا، بن سکتا ہے تو مصنف بن جا، بن سکتا ہے تو حافظ قرآن بن جا۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں اغدو عالماً او متعلماً، یعنی تو عالم دین نہیں بن سکتا ہے، محدث نہیں بن سکتا ہے، فقیہ نہیں بن سکتا ہے، مدبر نہیں بن سکتا ہے، مفسر نہیں بن سکتا ہے، مفتی نہیں بن سکتا ہے، تو کم سے کم عالم سے علم حاصل کرنے والا بن جا، طالب علم بن جا۔ جہاں حدیث بیان ہو، جہاں آقا کی سیرت بیان ہو، جہاں مصطفیٰ کی باتیں بیان ہو، وہاں آ کر بیٹھ جا۔ خدا کی قسم ان کی صحبت میں جب تم بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ انعام پا جاؤ گے، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ چبوترا ہو، چاہے وہ گلی ہو، چاہے وہ چوراہا ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر دین کی بات کوئی بتا رہا ہے اور بتانے والا اپنے عقائد والا ہے تو اس کی باتوں کو سنو۔ لیکن آج میری قوم کا نوجوان، آج ہماری قوم کا نوجوان علماء کو دیکھتا ہے تو علماء سے دور بھاگتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، علماء کی بغاوت کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ حافظ قرآن ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ علامہ صاحب ہے، مدرسے کے نام پر چندے کا مطالبہ نہ کر دے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدرسہ چلاتے ہیں اور تم سے چندے کا مطالبہ کرتے ہیں تو تم کو اپنے نصیب پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تم کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے۔ اگر تم خرچ کرتے ہو تو اپنی آخرت کے لیے کرتے ہو۔ اگر کوئی عالم دین تمہارے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو تم کو اپنی قسمت کی معراج سمجھنی چاہیے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او مستمع، یعنی ایسے جلسوں میں آ کر بیٹھ، علماء کی گفتگو سن، علماء کی دلائل سن، علماء کی زیارت کر، علماء کی تحقیق سن، تجھ کو بھی مصطفیٰ کچھ نہ کچھ انعام عطا فرما دیں گے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں او محبن، یعنی اگر تو عالم نہیں بن سکتا ہے، طالب علم نہیں بن سکتا ہے، علماء کی بات سننے والا نہیں بن سکتا ہے، او محبن، کم سے کم ان سے پیار کر، ان سے نفرت نہ کر، ان سے محبت کر، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جا اور کہے حضرت آپ کے مدرسے جامعہ محبوب سبحانی میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے مدرسے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے مدرسے جامعہ فاطمۃ الزہرا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے مدرسے غوثیہ البنات میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سب باتیں اگنور کرنے کی نہیں ہے، یہ سب باتیں نظر انداز کرنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب میرا مصطفیٰ کے اقوال ہے، یہ سب میرا مصطفیٰ کے فرامین ہے۔ اگر ہم آقا کے اقوال پر، آقا کے فرامین پر عمل کریں گے تو خدا کی قسم مصطفیٰ ہمیں یہاں بھی عطا کریں گے، مصطفیٰ ہمیں وہاں بھی عطا کریں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں
ان قوما ترکوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه خالف السنة فهلكوا والله الذي لا إله غيره ما عمل القط على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح. یعنی امام سیرین فرماتے ہیں وہ قوم جو علم حاصل نہیں کرتی ہے، وہ قوم جو علم نہیں پڑھتی ہے، وہ قوم جو علماء کی صحبت کو اختیار نہیں کرتی ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں وَأَخَذُوا فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وہ قوم نماز تو پڑھتی ہے، وہ قوم روزہ تو رکھتی ہے، وہ قوم تہجد گزار تو ہوتی ہے، وہ قوم شب بیدار تو ہوتی ہے، وہ قوم عبادت گزار تو ہوتی ہے، لیکن اگر اس قوم نے علم حاصل نہیں کیا، علماء کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، تو امام ابن سیرین فرماتے ہیں حتی یبس جلد احدہم علی عظمہ، یہاں تک کہ اس کے جسم کا چمڑا اس کے ہڈیوں پر سکڑ جائے گا. آگے امام ابن سیرین فرماتے ہیں خالف السنہ فہلکوا، وہ قوم سنت کی پیروی نہیں کرتی، وہ قوم ہلاک ہو جائے گی. مطلب یہی ہے کہ جب علم ہوگا تب آپ کی نماز درست ہوگی، جب علم ہوگا تب آپ کا کام صحیح ہوگا، جب علم ہوگا تب آپ کی تجارت درست ہوگی، جب علم ہوگا تب آپ کو چلنے کا طریقہ آئے گا، جب علم ہوگا تب آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، جب علم ہوگا تب آپ علماء کی اہمیت کو سمجھو گے، جب علم ہوگا تب آپ اپنے ائمہ کرام کی اہمیت کو سمجھو گے، جب علم ہوگا تب آپ زکوٰۃ کے مسائل کو جانو گے، جب علم ہوگا تب آپ حج کے مسائل کو جانو گے، جب علم ہوگا تب آپ میراث کے مسائل کو جانو گے، جب علم ہوگا تبھی آپ عقائد سے واقف ہوں گے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں اس کا عمل، جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ تہجد گزار تو رہا، وہ شب بیدار تو رہا، وہ نمازی تو رہا، لیکن اس کا عمل اس کو اتنا فائدہ نہ پہنچائے گا جتنا اس کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے کہ جب علم کی قلت ہوتی ہے تو عمل میں فساد برپا ہوتا ہے. خدا کی قسم اسی علم کے لیے ہمارے علماء نے نہ جانے کہاں کہاں سفر کیا. آئیے میں آپ کو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے کر چلوں جن کی بارگاہ میں نہ جانے کیسے مسئلے آتے رہے. سائل سوال لے کر آتا رہا، ایک دن ایک سائل آتا ہے اور عرض کرتا حضور یہ بتائیے جب اللہ کے رسول یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ نام آئے تو انگوٹھا چومنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جب سائل نے اتنا سوال کیا ہے تو بریلی کے رضا نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے اور میرے رضا نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 40 دلائل انگوٹھا چومنے کے ثبوت میں پیش کیا ہے. اور آگے میرے رضا فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک نہیں دو نہیں 40 دلائل نہیں، ایک موٹی کتاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگوٹھا چومنے کے ثبوت میں پیش کرتا. جب علماء حرمین نے ان دلائل کو پڑھا تھا تو انہیں یہ کہنا پڑا تھا اذا رأیت رجلا فاحب امام احمد رضا، یعنی جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جو امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی ان کا ٹھکا بجاتا ہے، جو ان کی تعریف کرتا ہے، جو ان کی عظمت بیان کرتا ہے، فاعلم انہ صاحب السنہ، تو جان لو کہ وہ صحابہ کے راستے پر ہے، جان لو کہ وہ اکابرین کے راستے پر ہے، جان لو کہ وہ نبی کے راستے پر ہے. سرکار کے گستاخوں سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف منہ کھولنے والے سنو. یہی وجہ ہے کہ جب بریلی کے تاجدار نے سرکار کی بارگاہ میں دیکھا، سرکار کی بارگاہ سے ملنے والے فیض کو پانے کے بعد میرے رضا نے حضور کے غیب پر کتابیں لکھی، میرے رضا نے حضور کے ذات پر کتابیں لکھی، میرے رضا نے حضور کے نور پر کتابیں لکھی، میرے رضا نے بدعقیدوں کے رد میں کتابیں لکھی. اور میرے رضا خود فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، اعداء سے کہی دو میں خیر منائے نشر کرے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لسانی صارم لا عیب فیہ وبحر لا تقدرہ الطلا، یعنی میری زبان تیز کاٹنے والی تلوار ہے. کل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے گستاخوں کا منہ بند کیا تھا، اور آج کے دور میں بریلی کے تاجدار کا ہر شعر گستاخوں کا منہ بند کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں. آپ نے زیادہ سفر نہ فرمایا پھر بھی جگہ جگہ عشق و محبت کا نعرہ اعلیٰ حضرت کے نام سے لگ رہا ہے. آشاؤ آؤ ہم بھی پکارتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
اعلی حضرت اعلی حضرت اللہ یا رسول اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیں سب لوگوں کو استقبال کرنا چاہیے نعرے کا جواب دینا چاہیے نعرہ تکبیر اگر اس وقت شکایت آپ کر سکتے ہیں کہ اس نوجوان کی آواز نہیں پہنچی تو اب تو آواز پہنچ رہی ہے استقبال کریں نعرہ تکبیر بہت علمی اور کامیاب گفتگو ہو رہی ہے آپ کو ہر روز اس سے فائدہ ملے گا نعرہ رسالت مسلک اعلی نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت بستی بستی قریہ قریہ نعرہ حیدری خواجہ کا ہندوستان چنانچہ صوفیاء کرام عبادت گزار علماء جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہدین ایک جگہ کھڑے ہوں گے باری آئے گی صوفیاء کرام کی زہاد کی عباد کی عبادت گزاروں کی ان کے بغل میں مجاہدین کھڑے ہوں گے رب کی طرف سے حکم ہوگا ان کو جنت میں داخل کر دو بنا حساب و کتاب کے ان کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا وہ جانے لگیں گے علماء وہیں پر روک دیے جائیں گے رب کی طرف سے کچھ حکم نہ ہوگا ان کے بارے میں علماء رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم تعبدوا وجاہدوا بعلمنا مولا انہوں نے اگر عبادت کی ہے تو ہمارے علم کے ذریعے ہم تعبدوا وجاہدوا بعلمنا علماء وہاں پر عرض کریں گے مولا انہوں نے اگر تیری عبادت کی تو ہمارے علم کے ذریعے ہمارے علم کی برکت سے مولا انہوں نے اگر غسل کیا اگر ہم نے انہیں غسل کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو یہ کبھی غسل نہیں کر سکتے تھے اگر ہم نے انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہ سکھایا ہوتا تو یہ کبھی صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہم نے انہیں تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو یہ کبھی تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے تھے مولا اگر ہم نے انہیں حج کے مسائل کو نہ بتایا ہوتا تو یہ صحیح ڈھنگ سے حج نہیں کر سکتے تھے مولا اگر ہم نے انہیں زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ نہ بتایا ہوتا تو صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نہیں نکال سکتے تھے پروردگار عالم انہوں نے اگر تیری عبادت کی تو ہمارے علم کی برکت سے مولا ہم نے انہیں سکھایا تو انہوں نے تیری عبادت کی اگر ہم نے تیری راہ میں قربان ہونے کا جذبہ پیدا نہ کیا ہوتا اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت نہ بتائی ہوتی تو یہ کبھی بھی میدان کارزار میں نظر نہ آتے پروردگار عالم انہوں نے اگر جہاد کیا ہے انہوں نے اگر تیری عبادت کی ہے تو ہمارے علم کی برکت سے تو نے ان کو بنا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیا اور ہمارے بارے میں کچھ فیصلہ نہ فرمایا یہ علماء وہاں پر عرض کریں گے جب وہ جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے علماء وہیں پر روک دیے جائیں گے ان کے بارے میں ابھی کچھ فیصلہ نہ ہوگا پھر علماء رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم انہوں نے اگر تیری عبادت کی انہوں نے اگر تیری بارگاہ میں اپنے جان کو قربان کیا تو ہمارے علم کی دولت سے تو ان کو بنا حساب و کتاب جنت میں جانے کا آرڈر مل گیا ہمیں کچھ نہ ملا تو رب فرمائے گا انتم عندی بمنزلت بعض الملائکہ اے جماعت علماء تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو تمہارا درجہ میرے نزدیک میرے اسپیشل فرشتوں کی طرح ہے تمہارا رتبہ تمہارا مقام میرے نزدیک میرے بعد ملائکہ جیسا ہے ان کو تو بھیج دیا گیا لیکن تم کو تنہا نہیں بھیجا جائے گا تم جنت میں جاؤ گے تو اکیلے نہیں جاؤ گے رب فرمائے گا اشفعوا چلو شفاعت کرو جب علماء رب سے یہ اذن پا جائیں گے جب علماء رب سے یہ اجازت پا جائیں گے جب رب کی طرف سے یہ حکم ہو جائے گا تو علماء میدان محشر کی طرف نظر دوڑائیں گے کہ اب میدان محشر کی طرف نظر دوڑائیں گے کہ دنیا میں کس کس نے میری خدمت کی تھی دنیا میں کس کس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا دنیا میں کس کس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا وہ عالم دین ایک طرف سے جنت میں نظر دوڑاتے جائیں گے جنت میں نظر دوڑاتے جائیں گے اب نظر پڑے گی فلاں صاحب پر کہ
فلاں صاحب نے مجھے وضو کے لیے سفر میں پانی دیا تھا، وہ عالم دین رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار عالم میں سفر میں تھا، سفر کے لیے فلاں صاحب نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، اے رب قدیر میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنت میں جائے۔ رب فرمائے گا چل وہ بھی جنت میں جائے گا۔ پھر وہ عالم دین رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس مدرسے کی امداد فلاں فلاں صاحب نے کی تھی، پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنت میں جائے۔ رب قدیر فرمائے گا چل وہ بھی جنت میں جائے گا۔ پھر وہ عالم دین رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم میں تیرے محبوب کے مدرسے کے لیے غوث پاک کے نام پر مدرسہ قائم کرنے کے لیے جامعہ محبوب سبحانی کے لیے جس بھائی کے پاس امداد کے لیے گیا پروردگار عالم سب نے تیرے محبوب کی رضا کے لیے غوث پاک کی رضا کے لیے سب نے میری امداد کی۔ اے پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ جنت میں جائے۔ رب فرمائے گا چل سب تیرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے عالم دین جس کی شفاعت کرے گا رب قدیر اپنے فضل و کرم سے سب کی شفاعت کو قبول فرماتا چلا جائے گا۔ علماء جو رب کی بارگاہ میں ایسے محترم ہیں رب قدیر ان کے لیے ایسا انعام عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں جس کی شفاعت کرنا چاہیں گے میدان محشر میں شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے، اور جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو سبحان اللہ پھر وہاں پر جلوہ ہی جلوہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو چاہو گے اللہ سب عطا فرمائے گا، جو دل میں آئے گا رب قدیر سب عطا فرمائے گا۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو رب کی طرف سے اعلان ہوگا، رب کی طرف سے ندا دی جائے گی اور تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کس چیز کی تمنا ہے، تمہیں کس چیز کی حاجت ہے، تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، تمہیں کس چیز کی طلب ہے۔ جنتی جنت کی طرف دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگے۔ جنت کے محلات سونے چاندی کے ہوں گے، جنت کی بہاروں کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے ہیں، ساری چیزیں وہاں پر اعلیٰ قسم کی موجود ہوں گی۔ رب کی طرف سے اعلان ہوگا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کس چیز کی تمنا ہے، تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، تمہیں کس چیز کی طلب ہے۔ جنتی سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگے، رب کی بارگاہ میں کیا عرض کریں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ چاہیے، تو رب قدیر جنتیوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ اپنے علماء سے جا کر کے پوچھو، اپنے علماء کی مدد لو۔ رب قدیر کی فضل و کرم سے وہ علماء کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد فرمایا کہ علماء کا مقام یہ ہے کہ لوگ دنیا میں بھی ان کے محتاج رہیں گے اور جنت میں بھی ان کے محتاج رہیں گے۔ جب ان کے دلوں میں بات آ جائے گی کہ کس سے پوچھا جائے، تو اب جس نے سرکار غوث پاک کے نام سے جامعہ محبوب سبحانی کو بنانے کا ادارہ یقین کیا ہے تو ظاہر سے بات اس کے سامنے سرکار غوث پاک کا جلوہ ہوگا، اور ہم لوگ تو الحمدللہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سلسلہ لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مفتی اعظم ہند کا نام لیتے ہیں تو صرف مفتی اعظم ہند کو مانتے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں تو تاج الشریعہ کو ہی مانتے ہیں، سرکار کلا کا نام لیتے ہیں تو صرف سرکار کلا کو مانتے ہیں، معین ملت کا نام لیتے ہیں تو صرف معین ملت کو مانتے ہیں، جامع اشرف کا نام لیتے ہیں تو صرف جامع اشرف کو مانتے ہیں، حضور حافظ ملت کا نام لیتے ہیں تو صرف ان کو مانتے ہیں، صدر الشریعہ علی رحمہ کا نام لیتے ہیں تو صرف ان کو مانتے ہیں، حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر کا نام لیتے ہیں تو صرف ان کو مانتے ہیں۔ بلکہ ہمارے رضا نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے، جو اعلیٰ حضرت کا سچا پیروکار ہوگا وہ کسی ولی کا گستاخ آپ کو نہ ملے گا، وہ کسی نبی کا گستاخ آپ کو نہ ملے گا، وہ کسی صحابہ کا گستاخ آپ کو نہ ملے گا، وہ کسی دربار اعلیٰ کا گستاخ آپ کو نہ ملے گا۔ جو امام احمد رضا کا سچا پیروکار ہوگا وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوگا، وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، اہل
اہل بیت کی محبت کا چراغ بھی اس کے دل میں جلتا ہوگا، اولیاء کرام کی عقیدت بھی اس کے دل میں ہوگی، سچے علماء کی قیادت کو بھی وہ قبول کرتا ہوگا، ائمہ مجتہدین کا دامن بھی ان کے تحت ہوگا۔ جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا دنیا میں وہ کسی ولی کا گستاخ آپ کو نہ ملے گا۔ گویا امام احمد رضا یہ غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر کا نام ہے۔ امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچانے کی مضبوط ٹگر کا نام ہے۔ امام احمد رضا اہل بیت کے پروانے کا نام ہے۔ امام احمد رضا صحابہ کی عظمت اور ان کے تقدس کے تحفظ کی ضمانت کا نام ہے۔ اس لیے جو امام احمد رضا کا ماننے والا ہے وہی تو یہ کہتا ہے یہ ایک چاند کیا ہے اگر ہو کروڑوں چاند تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ اب جس کو غوث پاک کی عقیدت نے اس بات کے لیے ابھارا اس کا نام جامعہ محبوب اسماعیلی رکھا جائے تو وہ چاہے گا نا کہ سرکار غوث پاک سے وہاں مشورہ لے۔ جو اعلیٰ حضرت کر رہا ہوگا وہ چاہے گا نا کہ اعلیٰ حضرت سے مشورہ لیا جائے۔ جو معین ملت جامع اشرف کر رہا ہوگا وہ چاہے گا نا ان دونوں جامع اشرف کر رہا ہوگا وہ چاہے گا نا ان دونوں شخصیتوں سے مشورہ لے۔ جو حضور حافظ ملت جو حضور محدث کبیر جو حضور صدر الشریعہ کر رہا ہوگا وہ چاہے گا نا ان شخصیتوں سے مشورہ لیے۔ جو اب جس کے دل میں بات آئے گی کہ کس سے مشورہ لے تو اس کے سامنے ان کا جلوہ ہوگا اور وہ جا کر کے عرض کریں گے حضور یہ بتائیے رب کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کس چیز کی تمنا ہے، تمہیں کس چیز کی حاجت ہے۔ رب قدیر نے ایسا فرمایا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ علماء وہاں پر عوام کی رہنمائی کریں گے، جنت کے اندر علماء عوام کی رہنمائی کریں گے اور رب قدیر کی بارگاہ میں علماء عوام سے کہیں گے کہ رب قدیر نے تمہیں سب عطا فرما دیا ہے، اب اس کا شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں سب عطا فرما دیا، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اب صرف ایک تمنا ہے، اب صرف ایک خواہش ہے، اب صرف ایک آرزو ہے کہ اپنا دیدار کرا دے، اپنا جلوہ دکھا دے۔ رب قدیر کا دیدار عوام کو اگر حاصل ہو تو رب علماء کرام کی رہنمائی میں حاصل ہوگا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمَ مِن مَجَالِسِ الْعُلَمَاء۔ اس روئے زمین پر علماء کے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برکت ہے تو وہ علماء کی محفل ہے۔